اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بھائی مال کی محبت تو ایک فطری چیز ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ پیسے سے اگر ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ کیسی بات ہے؟ پیسے سے گولا گنڈا بھی آ رہا ہے, گٹکا بھی اسی سے آ رہا ہے, پان بھی اسی سے آ رہا ہے, گھر بھی اسی سے مل رہا ہے, گاڑی بھی اسی سے آ رہی ہے, اور بیوی اگر خوش ہے تو وہ بھی کس سے؟ آپ کے پیسے ختم ہو جائیں آپ دیکھو. بچے بھی ابو کو ابو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہتے کہ شناختی کارڈ میں یہ میری والدہ کے شوہر کے طور پہ لکھے ہوئے ہیں, نا 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 نا, بلکہ اس لیے کہ یہ جب پیسے مانگو تو کیا کرتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں. ابو کی ڈیفینیشن یہی ہے آج کل. وہ نادرا بادرا کے آپ کاغذات لا کے بچوں کو دکھا دو, دیکھو بیٹا میں تمہارا ابا ہوں, بالکل اس پہ میرے پاس گواہ بھی ہے کہ شادی ہوئی تھی اور یہ سب, دیکھو بچہ مانے گا, احترام شروع کرے گا. بچہ کہے گا ابا پیسے ہیں, پیسے دے رہے ہو؟ اگر دے رہے ہو یہ ڈاکومنٹ دکھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو پیسے سے جب اتنے کام ہوتے ہیں, پیسے سے جب اتنے سارے کام ہوتے ہیں, تو بھائی اس سے محبت تو ایک نیچرل چیز ہے نا. تو یہ کیوں اسلام کہتا ہے کہ پیسے کی محبت دل سے نکالو؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں, سوال سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ یہ ہمارا بھانجا ہے نا, چشمہ پہنا ہوا ہے آپ نے, اگر یہ چشمہ آپ کا گم جائے کتنی ٹینشن میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ ہر وقت فکر کے چشمہ کہاں ہے, اور وہ چشمہ تلاش کرنا بھی ممکن نہیں ہے, کیونکہ چشمے کے بغیر چشمہ تلاش کیسے کرے گا آدمی؟ بھائی وہ چشمہ تو نظر ہی نہیں آئے گا نا. تو یہ چشمہ کیا فری میں ملا تھا؟ یہ کس سے آیا ہے؟ پیسوں سے آئے. تو سارے کام, روٹی پیسوں سے خریدی جاتی ہے, تو سارے کام جب پیسے سے ہو رہے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ پیسے کی محبت دل سے نکالو, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اس کا کوئی مطلب ہوگا نا, یا تو اسلام نے ایسی بات کر دی ہے جو بالکل ہی غلط ہے. دوسری چیز ہے حب جاہ, بڑا بننے کا شوق, اس کی محبت دل سے نکالو. بھائی کیوں نکالیں؟ بڑا بننے کا شوق نہ ہوتا تو آرمی میں لوگ کمیشن آفیسر جاتے ہیں بھائی. بھائی ہر آدمی کہتا ہے یار عام فوجی بھرتی ہو جاؤ, بچے کو کمیشن آفیسر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی وہ اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ تاکہ کیا بنے؟ بڑا بنے. لوگ کسی کو آپشن دیا جاتا کہ ڈاکٹر بنانا ہے یا ٹماٹر بیچنے ہیں, اگر آپشن دیا جائے تو ہر آدمی کیا چاہے گا؟ میرا بچہ کیا بنے؟ ڈاکٹر بنے. خود بھی چاہے گا کیا بنوں, کیونکہ اس کی عزت, بولو بھائی, زیادہ. تو بڑا بننے کا شوق, پھر تو کوئی سیاستدان الیکشن میں نہیں کھڑا ہو کیونکہ اس کو وزیر اعظم بننے کا شوق ہے. وزیر اعظم تو بڑا ہوتا ہے, تو بڑا بننے کا شوق ہے, تو اس کو تو ووٹ ویسے ہی نہ دو, اس کو بڑا بننے کا شوق ہے. پھر کس کو دیں بھائی؟ جو کھڑے نہیں ہو رہے الیکشن میں ان کو دیں گے. تو ان کو دیں کیسے جب وہ الیکشن میں کھڑے ہی نہیں ہو رہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا مطلب ہے بھائی یہ جو اسلام نے کہا ہے کہ دل سے مال کی محبت بھی نکالو اور جاہ کی بھی, اس کا کوئی مطلب ہے جو سمجھانا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. تو وہ کیا ہے وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو. اس کو قرآن اور سنت ہی نے مختلف طریقوں سے ڈیفائن کیا ہے. پیسے کی محبت, دیکھو اسلام کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. تو ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے. تو اسلام جب کہتا ہے کہ پیسے کی محبت دل سے نکالو, کیا مطلب؟ وہ محبت جو اعتدال سے, بولو بھائی, زیادہ ہو. جاہ کی محبت دل سے نکالو, وہ محبت جو اعتدال سے زیادہ. آج مجھے کسی نے بتایا کہ میری جو 4 شادیوں والی معذرت کے ساتھ کتاب ہے, بہت سے لوگ اس سے اقتباسات لے کے نا اپنے نام سے شائع کر رہے ہیں. یہ کیا بڑا بننے کا شوق یا شہرت کا شوق ہے یا نہیں ہے؟ کہ جس کی تحریر ہے
آپ نے وہاں سے اٹھائی, 2-4 لفظ آگے پیچھے کر کے کس سے شائع کیا. تو یہ بڑا بننے کی محبت نہیں ہے بلکہ بڑا بننے کی ہوس ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جتنے کاپی رائٹس دوسرے کی کتاب اٹھائی اپنے نام سے, خیر مجھے جس نے بتایا میں نے کہا کر دے یار, اپنے نام سے کر دو بھلے, اس سے فائدہ ہی ہوگا, بات تو پھیلے گی نا. ارے بات تو پھیلے گی, بھلے ہمارے نام سے نہیں آپ کے نام سے پھیل جائے, مقصد تو یہ ہے کہ پھیل جائے بات. تو ہمیں تو اللہ کا شکر ہے, اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے, بات پھیلے. لیکن لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کتاب اٹھا دی اپنے نام سے شائع کر دی. کام کسی اور نے کیا, آپ چاہتے ہو کہ کس کے کھاتے میں ڈالا جائے, میرے کھاتے میں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اللہ نے فرمایا جو اہل کتاب تھے نا, ان کے علماء میں جو خرابی آئی ہے, بڑی خرابی یہ تھی یہود و نصارہ کے علماء میں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی اور کا کام بھی کس کے کھاتے میں ڈالا جائے, ہمارے کھاتے میں. جو کام ہم نے نہیں کیا اس پہ بھی لوگ ہماری تعریفیں کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ہم میں سے ہر شخص دولت سے بھی محبت کرتا ہے, لیکن اتنی نہیں جتنی شریعت نے اجازت دی ہے, اس سے زیادہ. ہم میں سے ہر شخص بڑا بھی بننا چاہتا ہے اور بڑائی کا شوق بھی ہوس کی حد تک پہنچا ہوا ہے. اس لیے بڑا بننے کے لیے جائز طریقے نہیں بلکہ غیر اخلاقی, غیر شائستہ طریقے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ طریقے ناجائز نہیں ہوتے مگر غیر اخلاقی ہوتے ہیں, وہ بھی غلط ہیں. دیکھو آپ نے دکانداروں کو دیکھا ہوگا کہ آپ کسی مارکیٹ سے گزریں تو گزرنا عذاب بن جاتا ہے, پیچھے تک آ رہے ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا نا کپڑا بیچنے والا, او بھائی آپ جا رہے ہیں, ہاں صوفی صاحب ذرا 2 منٹ بات سن لیں, بیٹھیں تو صحیح, یا کرسی لے کر آئے, بیٹھیں تو صحیح. او بھائی میں اپنے کام سے جا رہا ہوں, سر آپ بیٹھیں تو صحیح. مقصد یہ کسی طرح گھسیٹ کے اس کمبخت کو بٹھاؤ, شاید کچھ کپڑا خرید لیں. تو یہ پیسے کی محبت نہیں ہے بلکہ کیا ہے, ہوس. او بھائی تمیز سے عزت کے ساتھ جتنا کما سکتے ہو کماؤ, پتلی گلی سے نکلو. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, میں نے بہت پہلے کئی دفعہ بیان کیا, بہت دن ہو گئے. میں جب یہاں امامت کے لیے نیا آیا, 2006 یا 7 کی بات ہے, تو یہاں ایک ریڑھی والا تھا, سبزی بیچا کرتا تھا. آج کل نا لوگوں میں یہ چیز ختم ہو رہی ہے. میں اس سے اکثر سبزی لیا کرتا, اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ, وہ بیچارہ افغانی نہیں ہوتے غریب سے بیچارے, وہ اس طرح کا افغانی تھا, وہ اتنی بڑی داڑھی اور وہ سبزی بیچ رہا ہے, کوئی اس کا پرسان حال نہیں, وہ ریڑھی ہی اس کی کل کائنات. تو میں اس کے حالات جانتا تھا. ایک دن کیا ہوا, ایک خاتون جو اس کی پرانے کسٹمر کو تو لوگ دنیا چھوڑ دیتے ہیں, آج کل کسٹمر نہیں چھوڑتے. وہ پرانی کسٹمر سبزی لے کر آئی واپس کرنے کے لیے اور کہنے لگی کہ آپ نے مجھے جھوٹ بول کر یہ سبزی بیچی ہے. جھوٹ بول کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر آپ نے کہا تھا گلے ہوئے نہیں ہیں تو یہ گلے ہوئے ہیں, تو فلانا ڈمکانا, کچھ اس طرح کی بات تھی. اب ظاہر ہے پرانا واقعہ ہو گیا. اس نے کہا کہ باجی میں یہاں کئی سالوں سے سبزی بیچ رہا ہوں, غلط فہمی ہو سکتی ہے لیکن میں جھوٹ بولنے والا. اس نے کہا نہیں تم جھوٹے ہو. عزت دار آدمی کو جو ہے نا یہ تانا برداشت نہیں ہوتا, جو واقعی جھوٹ نہیں بولتا نا. جو جھوٹ بولتا ہے وہ تو کہتا ہے چلاتی رہے, بولتی رہے, سبزی مجھ سے ہی لینا. وہ کہہ رہا ہے باجی غلط فہمی ہو گئی ہوگی, غلطی سے ڈل گیا ہوگا, یہ ایک کریلا خراب ڈل گیا مجھ سے غلطی سے, میں انسان ہوں, آپ کو میں دوسری سبزی دے دیتا ہوں. وہ کہہ رہی تھی ہاں مجھے دوسری سبزی دو, یہ والی واپس لے لو. اس نے کہا میں واپس لے لیتا ہوں, آپ کو میں دوسری سبزی دے دیتا ہوں, تازہ سبزی, لیکن یہ غلطی سے مجھ سے ڈل گیا ہوگا. ویسے بھی آپ پرانی کسٹمر ہیں, میں آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا. لیکن وہ خاتون پتہ نہیں کہیں تیش میں کہہ رہی نہیں تم نے جھوٹ بولا ہے, تم یہ مانو. اس نے کہا سبزی یہاں رکھو, پتلی گلی سے نکلو. وہ کہنے لگی اچھا چلو لاؤ چھوڑو دے دو. اس نے کہا نہیں اب نہیں ملے گی, جاؤ. اب وہ بھائی اس خاتون نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا,
اس بندے نے کہا کہ اب نہیں ملے گی, قیامت تک نہیں ملے گی, ایسی کی تیسی سالے. نہیں آ رہی بات؟ ممکن ہے جو وہاں کھڑے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہوں وہ کہیں یار یہ بد اخلاق ہے. میں نے کہا یہ بد اخلاق نہیں ہے, اس کے اخلاق کو سلوٹ کرنے کا دل کر رہا ہے, خاندانی ہے. صحیح ہے نا؟ او بھائی تمہیں 10 دفعہ بتا دیا ہم جھوٹے نہیں ہیں, پھر بھی ایک ہی تانا جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اس نے کہا دفعہ ہو یہاں سے, ایسی کی تیسی. میں نے کہا یار آپ کی پرانی کسٹمر ہے, کہ جاؤ کسٹمر کی ایسی کی تیسی, پہلے عزت ہو اس کے بعد کیا ہو. بھائی اسلام میں عزت پہلے ہے, پیسہ بعد میں. کہہ رہے یہ تانا ہم کو آج تک کسی نے نہیں دیا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. کہہ رہے جھوٹ بولنا ہوتا ہم ریڈی لگا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ, حرام کمانا ہوتا. مجھے اس کا ایسا ایٹیٹیوڈ اتنا خاندانی لگانا, میں نے کہا یار یہ بندہ بظاہر بد اخلاق ہے مگر اخلاق کے اعلیٰ معیار پر پہنچا ہوا ہے. اس لیے کہ بھائی کما رہے ہیں, چاہے ٹماٹر بیچ رہے ہیں, مگر عزت کے ساتھ. ایک دفعہ ہو جاتا ہے, اس خاتون نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ آدمی کو تیش دلا دیا. اس نے کہا نہیں. اب دیکھو جو غیر خاندانی آدمی ہوتا ہے نا, جس کے دل میں ٹماٹر کی لالچ, وہ پیسوں کی لالچ ہوتی, ارے پیسے ملے, وہ کچھ بھی کر دیتی نا, پھر بھی انٹی کو منانے گھر چلا جاتا. انٹی کو منانے چلا جاتا, گھر دیکھیں سبزی مجھ سے ہی لیا کریں, بھلے آپ مجھے جھوٹا بولیں, کچھ بھی چور بولیں, کچھ بھی بولیں, لیکن انٹی کدو کس سے خریدنے ہیں آپ نے, کیونکہ کدو کے پیسے میری جیب میں آنے چاہیے. ہمارے ہاں کسٹمر کو نا گھر تک لے کے, گھر پہنچ رہے ہیں اس کے. او بھائی تم نے دکان کھول لی, بیٹھ گئے, سب کو پتا ہے کپڑے کی دکان ہے, وہاں بھی ملتا ہے تو تمہارے پاس بھی ملتا ہے, بیٹھ جاؤ آرام سے یار. وہ پورا پیچھے تک جا رہا ہے, گلی کے کنارے تک جائے گا. اس کا مطلب تم پیسوں کی محبت نہیں ہے بلکہ ہوس ہے تمہارے اندر. بھائی دیکھو ملتان دوبارہ آتے ہیں ہم لوگ, وہ جو ملتان پہ بندہ اتارا تھا نا ہم نے, اب وہ بندہ انشاءاللہ ہر مثال میں ہمارے ساتھ رہے گا. محبت ہو گئی آپ کو اس ملتان, آپ پشاور جا رہے تھے, وہ کہاں جا رہا تھا, ملتان. ٹھیک ہے, انسان کو محبت ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے. کہ انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ہم سفر ہے آپ کا, اور ہیلو ہائے گپ شپ. اب آپ کو اتنی محبت ہے کہ آپ ملتان اس کو گھر چھوڑنے جا رہے ہیں. آپ بولے میں اگلی ٹرین سے پشاور چلا جاؤں گا, پہلے میں آپ کو کیا کروں, گھر چھوڑ کے آ جاؤں. اور آپ چلے گئے. تو وہ ملتان والے کے ابا نکلے باہر, کہنے لگے یہ کون ہے. کہیں یہ کراچی سے ایک دوست میرے سوار ہوئے تھے, جا تو یہ پشاور رہے ہیں, لیکن ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوئی ہے کہ یہ باقاعدہ ٹرین میں اتر کے ملتان تک, میرے گھر تک اب مجھے پہنچانے آئے ہیں, اور اب چلے جائیں گے. کہے گا یہ محبت نہیں ہے, اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے, یہ باولا ہے, یہ پاگل ہو گیا ہے, یہ تو مجھے کچھ اور ہی کہانی لگ رہی ہے. اس طرح کی باتیں کرے گا نا. بھائی یہ کہانی مجھے بیٹا, یہ بندہ ایب نارمل ہے, تو ان کا ماموں لگتا ہے, تو ان کا چاچا لگتا ہے, تو کیا ہے جو اتنی محبت دے رہا ہے. بھائی ٹھیک ہے, سفر ہے, ملتان پہ اترے, پتلی گلی سے نکلے آگے. تو یہ ملتان پہ جو اتر رہا ہے اس کے بارے میں تو یہ سمجھ میں آتی ہے. تو محبت تو اس کے علاوہ بھی 10 چیزوں سے ہوتی ہے نا بھائی, پیسے سے بھی ہوتی ہے, عزت سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے. تو اس کی بھی کوئی لمٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی, یا وہ اس کی حدود ہی نہیں ہے. ہر چیز سے محبت کی کچھ حدود ہیں جو عقل بھی بتاتی ہے اور مذہب بھی بتاتا ہے. اگر وہ محبت حد سے تجاوز کرے گی تو وہ محبت نعمت کے بجائے عذاب اور ایب نارملٹی بن جائے گی وہ, اور اس پہ قیامت میں سزا ملے گی آپ کو. ایسے ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھو نا دکانداروں کو کیسے بات کرتے ہیں اپنا مال بیچنے کے لیے. ایسے تمہید شروع کرے گا, ایسے شروع کرے گا. ابھی میں نے منڈی میں کچھ اجتماعی جانور خریدنے تھے تو تجربے ہوئے. بندہ ایسے لگتا ہے جیسے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. وہیں سے ٹوپی شروع. تو عزت کے ساتھ جتنا پیسہ آ جائے, عزت کے ساتھ اس پہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے, ہوس نہ کرے. دیکھو ہوس کی ایک اور علامت بتاؤں. ہوس کی ایک علامت یہ ہے کہ دوسرے کی جیب پہ نظر. آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, آپ کے تعلق والا آدمی کو کروڑوں روپے کا مالک بن گیا, ایک دم آپ کے ذہن میں خیالات آنا شروع ہو گئے کہ یہ مجھے تھوڑا سا کیا کر دے, ہدیہ دے دے. میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں
کہ لوگ اپنی آمدن جو کسی دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں نا, اس میں ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے پیسے مانگ لے گا. یہ معاشرے کے خراب ہونے کی علامت ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی کھل کے آمدن کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ معاشرے میں خرابی کیا ہے؟ زیادہ ہے. بتا کیوں نہیں رہے؟ مانگے گا پیسے. نہ لوگ دینداروں کو بتاتے ہیں اپنی آمدن. بینک اکاؤنٹ کتنے سے سیکیور ہوتے ہیں نا. ارے آپ بینک میں مینیجر کو فون کرو, یار میرے پڑوس میں یا میرا بڑا بھائی ہے, بہت نیک آدمی ہے, ذرا بتانا اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے. ابا فون کرے نا بینک میں کہ میرے بیٹے کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, بینک والا بتائے گا؟ اللیگل ہے, نہیں بتائے گا. آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں وہ نہیں بتائے گا آپ کو, بھائی اللیگل ہے, کیس ہو جائے گا میرے خلاف. تو اتنا سیکیور کیوں رکھا جاتا ہے؟ ان کی اور بہت ساری وجوہات ہیں, ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے میری پینٹ میں جتنے پیسے ہیں دوسرے کو پتا نہ چلیں. مانگے گا کمبخت, نظر لگا کے بیٹھ جائے گا, حق نہیں دے گا میرا. میں نے ایک دفعہ ہدیوں پہ بیان کیا کہ ہدایہ دیا کریں. ایک خاتون بیچاری کی کمبختی آ گئی میرے بیان سن کے. اس نے لفافے میں کچھ پیسے ڈال کے اپنے بڑے بھائی کو ہدیہ دے دیا, حالانکہ اس بیچاری کی آمدن نہیں تھی. اس نے کہا رشتہ داری جوڑنی چاہیے. میرے پاس ان محترمہ کا فون آیا کہ میری وراثت میرا بڑا بھائی دینے کا فیصلہ کر چکا تھا. اس نے کہا تمہارے پاس تو بہت پیسہ ہے, لہذا وراثت کو اور زیادہ ڈیلے. ہم تو سمجھتے تم محتاج ہو, تم تو ہدیہ بانٹتی پھر رہی ہو. کیا کریں یار, کیسے سمجھائیں میرے بھائی, یہ ہو رہا ہے. آپ ہدیہ دے کے دیکھو, آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ تعاون ختم, بولیں گے تو بہت پیسے والا ہے بھائی. ارے تم تعاون کر رہے تھے, پیسے والا ہے یا نہیں ہے, تم تو بہن بھائی ہونے کی وجہ سے کر رہے. اور اس کی وراثت تو وہ کروڑ پتی ہو یا زیرو, اس کا حق تو اس کو دینا پڑے گا نا. وراثت کس بیس پہ آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ نہیں یار یہ بات کیا کریں یار. معاملہ کر کے دیکھے پیسوں کا کسی کے ساتھ, وہ کہے گا تمہیں ضرورت کیا ہے پیسوں کی. او بھائی تو نے جب میرا تیرے سے ایگریمنٹ ہوا ہے تو تجھے اس سے کیا واسطہ کہ مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں دیتے لوگ پیسہ. ابے اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے, پیسے ہدیہ دو نا, پیسہ دینا چھوڑ دیں گے آپ کو. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا مجھے بیان میں نا اس تجربے کے بعد ایک لفظ آئندہ کے لیے ایڈ کروں گا میں, کہ بہنوں کو چاہیے بھائیوں کو ہدیہ دیں, بشرطے کہ بھائی غیر خاندانی بولو نہ ہو. خاندانی بھائی ہوگا نا, جب بہن ہدیہ دے گی قبول کرے گا, بولے گا بھائی اس کا تو بڑا ظرف ہے, پیٹ کاٹ کے ہدیہ دے رہی ہے, ڈبل کر کے لوٹائے گا. وہ بولے گا ایسے خاندانی لوگوں پہ تو خرچ کرنے کا مزہ آتا ہے, بھکاریوں پہ خرچ کرنے میں تھوڑی مزہ آتا ہے. میرا اپنا معمول ہے, میں بار بار کہتا ہوں بھائی ممبر پہ بیٹھ کے تعریفیں نہیں کرنی چاہیے, ہم تعریف کے قابل بھی نہیں ہیں, لیکن کچھ چیزیں اپریشیٹ کرنے کے لیے نا بتانی پڑتی ہیں تاکہ لوگوں کو حوصلہ ملے. باقی ظاہر ہے میں انسان اپنی خامیاں تھوڑی بیان کرتا ہے, تو اس لیے زیادہ یہ نہ سمجھا کریں پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہوں گے. میں جب کسی کو ہدیہ دینے کا ارادہ کروں نا, اور مجھے یہ ہو کہ یہ بیچارہ محتاج ہے اور سفید پوش ہے, پھر میں جب اس کو ہدیہ دوں اور وہ نہ لے تو میں اس سے کہتا ہوں کسی کے باپ میں انشاءاللہ وہ دم نہیں ہے کہ میں تجھے دے رہا ہوں اور تو نہ لے. لڑائی ہے, کیونکہ ایسا آدمی ہمیں چاہیے, بھیکاری نہیں چاہیے. کمبخت کسی کو کوئی چیز دے دو نا, وہ ایسے, وہ میں نے بتایا تھا نا ایک ماسی کو 5,000 روپے دے دیے میں نے کچھ دن پہلے, اس کو بولا محترمہ یہاں سے پتلی گلی سے نکل لو. مجھے پتا تھا یہ 500 مانگ رہی تھی, ہم نے دے کتنے دیے 5,000, تو اس لیے کہ بیچاری خوش ہو جائے. مجھے اندازہ تھا اب یہ دھرنا مار کے بیٹھ, وہی ہوا, وہ جا ہی نہیں رہی. اگلے دن پھر آ گئی, پھر گھر میں گھس رہی ہے, پھر دیے پیسے, بھائی جان چھوڑو. نہیں بھائی اب تو جتنا دو گے اتنا. میں نے کہا نکلو, صحیح ہے نا, سختی کرنی پڑتی ہے. پھر یا تو اس کے گھر جاؤ کہ دیکھو کہ واقعی محتاج ہے یا نہیں, تو پھر ماہانہ باندھ دے آدمی. بھکاریوں کو دینے سے مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس کے بھکاری پن میں اور زیادہ اضافہ کر رہے ہیں. تو اسلام آپ کو اس کی ترغیب تھوڑی دے رہے کہ لوگوں کو بھکاری بناؤ, اسلام تو کہہ رہا ہے لوگوں کو کارآمد بناؤ. تو عزت دار لوگ تلاش کیا کریں اور گن پوائنٹ پہ ان کو دیا کریں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا نہیں ایسے, تو اچھا چلو میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا, فوراً لوگ پتہ کیا سوچتے ہیں, چلو ہمیں نیت کا ثواب تو مل گیا. دیا کرو, بولو تیرے باپ کو بھی لینا پڑے گا ایسی کی تیسی. پہلے سوچو کہ دینا کس کو ہے. تلاش کرو سفید پوش لوگوں کو جو کسی سے مانگتے
نہیں ہے, عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, پھر عزت کے ساتھ ان کو دو. اب اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی میرے گھر میں ضرورت نہیں ہے, یا بھائی آپ چھوڑو ضرورت ہے یا نہیں, تمہارے باپ کو بھی, یہ اصل میں باپ تک جب تک نہیں ہو بات بنتا, آپ کہیں لوگ مسا پتہ نہیں کیا ممبر بیٹھ کے باپ کی باتیں لگا کے رکھی ہوئی ہے, اس کے بغیر چلتا نہیں ہے نا معاملہ. یہ جب بولو گے تو پھر وہ لے گا, بولے گا بھائی یہ تو تیش میں آیا ہوا ہے. تو ہم لوگ خود بھکاری بنا رہے ہیں لوگوں کو. جو سفید پوش ہیں ان کو دیتے نہیں ہیں, اور جو بھکاری ٹائپ کے لوگ ہیں ہر بھائی یہاں سے یہ مل جائے وہاں سے بھی مل جائے, ان کو دے دے کے اور کیا کر دیتے ہیں, بگاڑ دیتے ہیں, ان کو خراب کر دیتے ہیں. یہاں ایک دفعہ کچھ مزدور آئے ہوئے تھے, مسجد کا گڑھا کھود رہے تھے نا, رمضان میں روزہ رکھ کے کنواں کھود رہے ہیں. میں نے ان کی حالت دیکھی, میں نے کہا یار یہ واقعی مستحق ہیں, یہ کیا ہیں, واقعی مستحق. تو میرے پاس رمضان میں لوگوں کی طرف سے زکاتیں بھی آتی ہیں, کچھ اپنی زکوٰۃ بھی تھی, میں نے ان کو کچھ پیسے گھر بلا کے بانٹ دی. خاندانی لوگ تھے, بھکاری اور منگتے نہیں. ایک ان میں منگتا نکلا, صحیح ہے نا, باقی تو دوبارہ آئے نہیں. ظاہر ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت مل گئی, ہم تو گڑھا کھود رہے تھے اور روزہ رکھے تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت مل گئی. ایک کیا تھا, منگتا. 2-3 دفعہ آیا, میں نے کہا ہو سکتا ہے بیچارے کو واقعی ضرورت ہو, میں نے دوبارہ تعاون کر دیا, کیونکہ بعض دفعہ ہوتے ہیں گھریلو حالات. پھر میں نے اس کی انکوائری کی, پتہ چلا یہ کمبخت کام ڈھیرے گا نہیں کرتا, یہ گھنا بن کے ہر جگہ چلا جائے گا, کام نہیں کرتا. اس کا کام ہی یہی ہے کہ مزدوروں کے ساتھ بیٹھے گا, پھر جا کے آپ سے کیا مانگے گا, بھیک. شو یہ کرے گا میں بھی مزدور ہوں. تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ کام کرنے والا آدمی مانگتا نہیں ہے, اس کو اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے, اور جو منگتے ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے. تو اب جو ان مزدوروں کو ہم نے پیسے دیے ان کو بھی خوشی ہوئی ہوگی نا, یہ خوشی اعتدال کی ہے. اور یہ جو منگتا ہے کمبخت, اس کی خوشی حد سے بڑی ہوئی ہے, تبھی یہ بار بار آ رہا ہے. اس میں پیسے کی لالچ ہے, ان میں دولت کی لالچ نہیں ہے. اتنی محبت ہے جتنی ہونی چاہیے, یہ ضروری ہے, زیادہ نہیں ہے, ہوس نہیں ہے. تو بھائی دیکھو, ایک چیز کا بہت اچھی طرح اہتمام کر لو. اچھا, پیسے سے محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آپ کے بنیادی خرچے پورے ہو رہے ہیں اور آپ کی نظر دوسرے کی جیب پر ہے. بنیادی خرچے آپ کے اگر پورے ہو, روٹی مل رہی ہے 2 وقت کی, سر چھپانے کے لیے چھت ہے. اب اگر آپ کی نظر ہے کہ اس کے پاس تاکہ میری یہ حاجت پوری, یہ دولت کی ہوس ہے. یہاں بھی میں اپنا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں. میرے پاس ایک صاحب آئے, چند لاکھ روپے تھے ان کے پاس. یہ واقعہ بھی 10-12 سال پرانا ہے. 2 لاکھ روپے, 2 یا 3 لاکھ روپے, 10-12 سال پہلے 2 لاکھ روپے ٹھیک ہے بہت زیادہ ویلیویبل نہیں تھے, لیکن اتنی کم ویلیو بھی نہیں تھی جتنی آج ہے. تو وہ جی 2007 یا 2008 کی بات ہے, وہ میرے پاس پیسے لے کر آئے 2 لاکھ روپے, اور کہنے لگے کہ یہ میرے پاس پیسے ہیں, فی الحال مجھے کوئی اس کا استعمال سمجھ میں نہیں آ رہا, تو میں نے کہا آپ کو قرض دے دوں تاکہ آپ استعمال کر لو, جب مجھے ضرورت ہوگی تو مانگ لوں گا, مجھے دے دینا. میں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے ہمارے سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں, یا تو مجھے کوئی کھانے کو روٹی نہ مل رہی ہوتی, سر چھپانے کے لیے چھت بولو بھائی نہ ہوتی. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے صبح پراٹھے بھی کھا رہے ہیں, انڈے بھی کھا رہے ہیں, دوپہر کا کھانا بھی ہو جاتا ہے, اس کے بعد 1 گھنٹہ قیلولہ ہوتا ہے, قیلولے کے بعد جب اٹھتے ہیں نیند سے کڑک سی خاندانی قسم کی کیا پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, جو کہ نہیں پینی چاہیے, لیکن بہرحال تھوڑا بہت سٹا کیا ہوتا ہے اسلام میں. میں نے ایک ڈاکٹر آئے تھے نفسیاتی بہت بڑے, تو میں نے ان سے کہا حضرت یہ چائے اتنی خطرناک چیز ہے, اس کے خلاف بیان آپ لوگ ڈاکٹر لوگوں کو چاہیے احتجاج کریں. انہوں نے کہا یار مفتی صاحب وہ چائے ان کے لیے میں نے منگوائی نا, میں نے کہا آپ لوگ چھڑوائیں لوگوں سے, میں نے کہا ہم تو چھوڑ گئے پھر آپ لوگ کو دیکھ کے پینا شروع. انہوں نے کہا یار لوگ گٹکا کھا رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں ٹھیک ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں, تو ہم نے ایک چائے پی لی تو کیا ہو گیا. انہوں نے کہا نقصان دہ ہے لیکن چرس ہیروئن تو نہیں پی رہے نا. تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب ایسی بات کرو جو معاشرے میں چلنا بھی تو ہے نا, اتنا زیادہ نیک بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر نہیں پینی چاہیے, بہرحال اچھی چیز نہیں ہے. تو خیر میں نے کہا بھائی جب دوپہر سو کے اٹھتے ہیں تو کڑک سی ایک چائے پیتے ہیں, دماغ یہ کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے, کاکڑ دنہ.
کاکڑ دنہ نیو کراچی والوں سے پوچھیں کاکڑ دنہ ہوتا کیا ہے, تو کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے, یعنی بہت ہی طبیعت کیا ہو جاتی ہے, فریش. پھر آدمی اپنے کام کاج کرے, پھر جناب جو ہے نا رات کا کھانا بھی ہے, پھر بچے بھی آرام سے سو رہے ہیں. تو میں نے کہا میں کیوں آپ سے قرضہ لوں بھائی, واپس کون کرے گا اس کو, خرچ ہو گئے. اور میں نے کہا دیکھو یہ حماقت میرے ساتھ کی ہے, کسی اور سچے مسلمان کے ساتھ, جھوٹی موٹی کا مسلمان ہو چلے گا, سچا مسلمان ہو میں نے کہا اس کے ساتھ یہ دوبارہ حماقت نہیں کرنا. نہیں سمجھ میں آیا ان کے. انہوں نے ایک اور دوست سے کہہ دیا یار فالتو پڑے ہوئے ہیں, 6 مہینے تک مجھے ضرورت نہیں ہے, تمہیں ضرورت ہے. ضرورت آج کل دوسرے کے پیسوں سے ہر آدمی کو ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آدمی کو 1 کروڑ روپے بھی آپ کی جیب میں نا تو مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے, اگر مجھے دے دو آپ. کیا خیال ہے؟ بہت سخت ضرورت ہے. تو ایک بندے سے پوچھا, اس نے کہا یار مجھے تو بہت شدید ضرورت ہے, مجھے تو بزنس میں لگانا ہے, میں آپ کو 6 مہینے بعد دوبارہ میں دے دوں گا انشاءاللہ. وہ دے دیے. میں نے کہا یہ 6 مہینے میں اگر دے دینا تو میرا نام بدل دینا. جو دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہے نا وہ کبھی ٹائم پہ واپس نہیں, اگر اتنا نیک ہوتا تو لیتا ہی نہیں ہے. اتنا نیک ہو, اب یہ نہیں کہ کوئی ضرورت مند ہو پیسے مانگ رہا ہو تو نہ دیں اس کو, ایسا نہیں ہے. ضرورتوں میں لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے. اپنے لیے اصول بتا رہا ہوں, دوسروں کے لیے تو ظرف کیا رکھنا چاہیے, بڑا. دوسروں کے لیے تو بڑا ظرف رکھیں. اپنے لیے بات کر رہا ہوں, اپنے لیے بولو بھائی مجھے دوسروں کے پیسوں سے ضرورت نہیں ہے, جتنی اپنی جیب میں بہت ہے. انہوں نے دے دیے, وہ نہیں نکلے. اب وہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, ابے تو دے, وہ کہہ رہا ہے کل پرسوں ترسوں. میں نے کہا یہ دے دے تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. عدالت نہیں نکلوا سکتی. ایک صاحب کے 1.5 کروڑ روپے کوئی لے کے بھاگ گیا. میں نے کہا عدالت میں جاؤ, کہہ رہے ہیں عدالت صاف صاف بولے گی دیے کیوں تھے. یہ عدالت بول رہی ہوتی ہے کہ دیے کیوں تھے. تو یہ بھی ایک ہوس ہے کہ آپ کی جیب میں جتنا ہے اس پہ قناعت نہیں. ہاں کاروبار کے لیے کسی سے پیسے لینا وہ ایک الگ بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی 2 لاکھ روپے اگر کاروبار کے لیے دیتے ہو, جو کہ ہو اس میں نے کہا کوئی کاروبار 2 لاکھ میں ہوتا ہے نہیں. تو میں نے کہا 2 کے اگر آپ 20 لاکھ دے دو نا تو میں کوئی بزنس کو پلاٹ خریدوں گا, مہنگا ہو جائے گا تو آدھا آپ کا آدھا میرا, اور اگر رقم ڈوب گئی تو لکھ کے دو, کچھ بھی نہیں ملے گا. جو مزاربت کا اصول ہے, اسٹیمپ پیپر پہ لکھواؤں گا کہ اگر یہ پلاٹ ڈوب گیا, چائنا کٹنگ میں آ گیا, کچھ بھی ہو گیا تو نہیں دوں گا, یہ ٹینشن نہیں ہم پالتے. پروفٹ ہوا تو آدھا آدھا. تو اس کے لیے وہ ایگری نہیں تھے. تو قرضہ کیوں لے بھائی بلا وجہ؟ القرض مقراض المحبہ. علماء کہتے ہیں قرض کو, قرض پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو. قرض کسے کہتے ہیں عربی میں؟ کاٹنے کو. مقراض قرض سے نکلا, عربی میں قینچی کو کہتے ہیں مقراض. تو قرض یہ نا محبت کی قینچی ہے. آپ کو کسی سے کتنی محبت ہو, آپ چاہتے ہیں دشمنی ہو جائے, اس کے سگے بھائی کو گولی مار دیں, اتنی دشمنی نہیں ہوگی. پیسے لے لیں اس سے, آپ قرضہ لے لیں, پھر دیکھو ایسی دشمنیاں ہوتی ہیں, دیتے نہیں لوگ ٹائم پہ. تو یہ بھی مال کی ہوس ہے کہ دوسروں کی جیبوں پہ نظر. بھائی جب تک کوئی لا کے دے بھی رہے تو نہیں لو. کیوں لوں بھائی, میں میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت کچھ ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں جا رہی, اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے بھائی. غریبوں والے اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. گوشت کھا نہیں سکتے, آپ کہتے ہو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو اصل میں بہت کچھ کی ڈیفینیشن میں ہی آپ نے بہت کچھ نہیں ہے کیا. یہ دیکھو انسان کی جو خوراک ہے نا وہ بہت محدود ہے. اللہ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ دیتے ہیں. آپ نے غریبوں کو دیکھا صرف روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی بیماری ہوتی ہے ان کو, فٹ فاٹ صحت مند. یہ جو ارطغرل ڈرامہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا سارا دن گھوڑے پہ, یہ وہ, اس زمانے میں کوئی ملٹی وٹامن کیپسول تھے ہیں بھائی؟ کوئی یہ تھا کہ صبح 2 بوائل انڈے, جو میں تو ڈرامہ نہیں دیکھتا لیکن جو دیکھ رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کی خوراک کیا ارطغرل کی, کیا کھا رہا ہے صبح؟ متوازن ناشتہ. ہم نے سائنس کی کتاب میں 7ویں کلاس میں پڑھا تھا کہ مناسب ناشتہ کیا ہے, متوازن ناشتہ, وہ سائنس کا مضمون تھا. اس میں لکھا 2 ٹوسٹ, 1 پنیر اور اتنا مکھن اور اتنے انڈے, یہ ایک بیلنس کیا ہے, ناشتہ ہے. ہم نے آ کے اپنی والدہ کو بتایا, امی ہم نے اسکول میں پڑھا ہے یہ کیا ہے, بیلنس, اس میں اتنا پنیر ہونا چاہیے, اتنا مکھن. امی نے کہا پراٹھا رکھا ہوا ہے, کھانا ہے کھا, نہ پتلی گلی سے نکل. غریب لوگ
ہم غریب نہیں تھے الحمدللہ, لیکن ہماری والدہ ہمیں چھوئی موئی نہیں بنایا انہوں نے, جو پکا ہے کھائے گا, تجھے کھانا پڑے گا. میری والدہ ایسے گرم چمٹا دکھا, پراٹھے کھا کے جوان ہوئے الحمدللہ. یہ 4 شادیوں کا جذبہ ایسے تھوڑی پیدا ہو گیا. اگر مجھے بتاؤ وہ توست کھاتے رہتے بیٹھ کے, 2 بوائل انڈے, ڈاکٹر نے کہا 2 بوائل انڈے ہاف فرائی, یا ہاف فرائی ہوں گے یا بوائل ہوں, اور پھر پنیر کی 100 گرام ہیں 100 گرام پنیر, اور مکھن, اس میں وٹامن اے کے لیے فلانی چیز, اور بی کے لیے B+ کے لیے یہ, سی کے لیے کچھ بھی, سی کے لیے کچھ بھی, لیمن, صحیح ہے نا. ارے ٹوپی ڈراموں میں لگے ہوتے, 4 شادیوں کا شوق پیدا ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. پراٹھے کھاؤ, چائے پیو پتلی گلی سے, انڈا ملے ٹھیک ہے گریوی ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. میں نے مزدوروں کو دیکھا ہے, اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں. دوپہر کھانے میں ہم نے گھر میں بورنگ کے لیے نا ایک مزدور کو بلا لیا, وہ کمبخت ہاتھ سے بورنگ کرنے لگا. اور میں نے کہا بھائی ہاتھ سے کیسے کرے گا, وہ اتنی مشین اٹھا رہا تھا نا وہ ہاتھ سے اور مٹی کے ساتھ. تو میرا دوست بھی تھا, ہم نے کہا یار یہ آدمی ہے جن ہے, دوپہر کھانا کھایا صرف روٹی کھا گیا بس وہ پانی کے ساتھ, اور پھر کھڑا ہو گیا. ہم نے کہا یار یہ نہ ان کو سیب کھانے کو مل رہا ہے, نہ کوئی وٹامن اے B+ کی گولیاں, اور کچھ بھی نہیں, نہ مچھلی, یہ روٹی کھا رہے ہیں. تو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کا میرے بھائی, ہاں اللہ نے پیسہ دیا پھر کھاؤ, نہیں دیا روٹی میں اللہ نے دنیا کی ہر طاقت رکھی ہے, جب دیا ہے تو پھر بادام بھی کھاؤ, گھی بھی کھاؤ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.